ایک اندھیرا ہے۔ اب حضرات محترم، اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ اللہ کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ تمام انبیاء کرام کی شان کو پہچانے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ تمام صحابہ کرام کی شان کو پہچانے گا۔ بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو تابعین تابعین کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو بغداد کے شہنشاہ عبد القادر جیلانی کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو ہندوستان کے راجہ حضور خواجہ ولی نواز رحمۃ اللہ شاہ تعالیٰ علیہ کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ تمام انبیاء کرام کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو حضور مفتی اعظم ہند کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی شان کو پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ علم ہے، علم ہمیں بتا رہا ہے کہ علم کتنی بہترین انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور حضرات، اگر بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو ماں باپ کے حقوق کو بھی پہچانے گا، اور بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا تو وہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو بھی پہچانتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، یہ علم کی طاقت ہے۔ اور حضرات محترم، علم یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو علم یہ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے علماء کرام جلوہ افروز ہے۔ اگر آپ کے پاس میں بھی علم موجود ہوتا تو آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ تو علم نے ان کو یہاں بٹھایا، ورنہ یہ بھی انسان، آپ بھی انسان، فرق کچھ نہیں ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ علم والے ہیں، آپ لوگ بغیر علم والے ہیں۔ تو حضرات محترم، اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ علم کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور حضرات، ہم تو آپ لوگوں نے جیسے تیسے زندگی گزارا، لیکن آنے والا وقت یہ ایسا ہے کہ علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علم اگر بندے کے پاس میں موجود ہے، میں نے بتایا علم اگر بندے کے پاس میں موجود ہے تو کتنا ہی لمبا سفر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر بندے کے پاس میں علم موجود نہیں ہے تو اسٹیشن پر پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ فلاں انسان سے کہ بھئی فلاں جگہ جانے والی ٹرین کون سی ہے۔ اب اگر بندے کے پاس میں علم موجود نہیں ہوگا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ بندے کے پاس میں علم موجود ہوگا، پہچان لے گا، ہاں بھئی حیدرآباد کو جانے والی ٹرین ہے، یہ کشمیر کو جانے والی ٹرین ہے، تو بندے کو محتاجی جھیلنی نہیں پڑے گی۔ تو حضرات، ہمیں یہاں سے پتہ چلا آپ کی زندگی جیسے تیسے کٹ گئی، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو علم دین سے آگاہ کرنا ہے، علم دین سے ہمیں اپنی اولاد کو آراستہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں آپ کو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ پیش کروں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ اس حکایت کو سننے کے بعد میں مچل جائیں گے، اور آپ کو اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے بھی آپ کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک قبر کے اندر اس قبر کے اندر آگ موجود ہے، اس قبر کے اندر آگ جل رہی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں چند دن کے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان سے ہوتا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر کے اندر پہلے آپ گزرے تو اس قبر کے اندر آگ بھڑک رہی تھی، اس قبر میں رہنے والے انسان کو عذاب میں مبتلا پایا، لیکن جب بعد میں گزرے ہیں تو اسی قبر کے اندر رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مناظر دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے مولا پروردگار، آخر ماجرا کیا ہے؟ کچھ دن پہلے گزرا تو اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، آج گزر رہا ہوں تو اس قبر کے اندر روشنی ہے، رحمت و انوار کی بارش موجود ہے، اے میرے مولا پروردگار، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ جاننا چاہتے ہیں اس قبر میں رہنے والے افراد کا معاملہ جاننا چاہتے ہیں؟ تو جب اس انسان نے انتقال فرمایا، اس شخص نے انتقال فرمایا، تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا۔
جب اس کی بیوی کا بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا تو اس کی ماں نے، بچے کی ماں نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھیجا۔ استاد محترم نے بچے کو پڑھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بچے کو اتنا پڑھایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ جب یہ بچہ زمین پر رہ کر میرے نام کو پکار رہا ہے تو مجھے حیرت آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے حیرت آتی ہے کہ میں اس کے باپ کو عذاب میں مبتلا کروں۔ اس کے بیٹے نے زمین پر رہ کر مجھے رحمان الرحیم پکارا، مجھے حیا آئی، میں نے اس کے باپ کے قبر کو نور سے منور کر دیا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ، صرف بسم اللہ استاد محترم نے اس بچے کو سکھائی۔ تو بسم اللہ کی برکتیں یہ ہیں، اور جس کے سینے کے اندر پورا قرآن مجید بسا ہوا ہو، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانا کتنا ضروری ہے۔ جی بچے نے بسم اللہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، باپ کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے باپ کی قبر کو روشن کر دیا۔ تو حضرات ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سکھانا کتنا ضروری ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارے عزیز چاچا محمد نزاکت حسین، ان کو مجھ سے زیادہ اور کون پہچان سکتا ہے؟ کم و بیش 4 سے 5 سال ہم نے ایک ساتھ رہ کر پڑھائی کی۔ جی بے شک، کتنا دل دکھا، خدا کی قسم اتنا دل دکھا، آج بھی آنکھوں کے سامنے وہ نظر آتے ہیں، ایسا احساس نہیں ہوتا کہ وہ آنکھوں سے جدا ہو چکے ہیں، ہر وقت آنکھوں کے سامنے موجود رہتے ہیں، اور وہی مدرسے کی باتیں یاد رہتی ہیں، مدرسے کی باتیں یاد کر کر دل اتنا غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے چاچا جان محمد نزاکت حسین کو اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی قبر میں رحمت انوار کی بارش کرے۔ اس سے زیادہ 4 سے 5 سال ہم نے ایک ساتھ رہ کر پڑھائی کی، اور انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا، اگر میں آج یہاں پر ہوں تو ایک حصہ وہ بھی ہے، میری پڑھائی کا حصہ ایک وہ بھی ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا دلاسا دیا، ورنہ خدا کی قسم میں بہت چھوٹا رہا تھا پڑھنے کے لیے، اور جب میں ان کے ساتھ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے اتنا سمجھایا، اور ہمارے چاچا جان یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، اور ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ میری پڑھائی میں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے چاچا جان کو اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ علم دین سکھانا ہمیں اپنی اولاد کو کتنا ضروری ہے، بہت ضروری۔ علم دین اگر انسان کے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر ایک انسان اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دے تو اللہ رب العالمین 14 نسلوں کو بغیر حساب و کتاب اللہ پاک جنت کا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 7 پشتیں گزر چکی وہ اور 7 پشتیں آنے والی ہیں، اللہ رب العالمین سب کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جب حافظ قرآن کے والد گرامی کے سروں پر تاج پہنایا جائے گا تو فرشتے رشک کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے، اے میرے مولا پروردگار، ان لوگوں کے سروں پر جو تاج آج پہنایا گیا آخر وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس بندے نے جن کے سروں پر آپ نورانی تاج دیکھ رہے ہیں، ان ماں باپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، اور ان کی اولاد نے جب حفظ کو مکمل کر لیا، اسی کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کے سروں پر نورانی تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اہم ہے۔ اور حضرات محترم، دین اتنا اہم ہے، اگر ہمیں معلوم، ہم نوجوان نسل سے معلوم کریں، جو نوجوان طبقہ ہے ان سے معلوم کریں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، تو ان کو غسل کرنے تک کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں جانا ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارے چاچا جان رات میں اپنے بچوں کے ساتھ میں آرام فرماتے، اور اسی رات، اس سے دوسری رات کو تنہا قبرستان کے اندر سو رہے تھے کہ آپ نے جانا کہ وہ آج انتقال کر جائیں گے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ہم سب کو اس دارے پانی سے رخصت ہو کر جانا ہے، یہاں سے کوچ کر جانا ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کو، ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنی قبر کو سنوارنا ہے۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر جب برپا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اولاد، جو باپ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو اولاد
اپنے باپ کی بارگاہ میں جائے گی اور عرض کرے گی اے میرے والد گرامی، دنیا میں رہ کر آپ نے میری تمام فرمائشیں پوری کی، تمام تمنائیں پوری کی، جس چیز کا میں نے سوال کیا آپ نے وہ فوراً اس کو پورا کیا۔ بے شک اب بے اللہ شک کے محکم وہی اولاد اپنے باپ کی بارگاہ میں پہنچے گی اور عرض کرے گی اے میرے والد گرامی، آج